السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو میں ویڈیوز بناتی ہوں اردو کی دنیا کی۔ آج میں ایک ویڈیو بنا رہی ہوں، اسلامی ویڈیو۔ مجھے لگا کہ یہ ویڈیو مجھے بنانا چاہیے، سو میں بنا رہی ہوں۔ اللہ ہے نا، اللہ بہت بڑا ہے، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ میرا ایکسپیرئنس ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، اچھا برا، لوگوں کو لگتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن لوگ نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے، لائک ہمارے ساتھ چوری ہو رہی ہے یا پھر کچھ لاس ہو رہا ہے، بزنس میں لاس ہو رہا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی ایک طرح سے آزمائش ہوتی ہے، یا پھر اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے اس آزمائش کے ذریعے مجھ سے قریب ہو رہے ہیں یا پھر وہ دور جا رہے ہیں مجھ سے۔ میں نے ایکسپیرئنس کی ہوں اس بات پر کہ یہ دنیا کیا سوچتی ہے، کیا سمجھتی ہے، کہ وہ ہمارے ساتھ برا کر رہی ہے یا ہم صبر کر کر بیٹھ رہے ہیں، تو کیا وہ ہمیں کمزور سمجھ رہی ہے یا پھر ہمارے صبر کو ہماری کمزوری سمجھ رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم صرف اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں۔ دنیا سے بھی، لوگوں سے بھی ریونج لے سکتے ہیں، بٹ نہیں لے رہے ہیں، صرف اللہ کے خاطر صبر کر رہے ہیں۔ اس کا صلہ اللہ دیں گا نا ہمیں، اچھا یا برا، اس کا صلہ دینے والا تو اللہ ہی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے نا، اور جو کچھ بھی ہمارے زندگی میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اچھا یا برا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ لوگ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، صرف اللہ ہے۔ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے اور آزمائش سے نکالتا بھی خود اللہ ہی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے نا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، ہم ہی کیوں، ہماری زندگی میں اتنی ساری مشکلات ہیں، اتنی ساری پریشانیاں ہیں۔ نہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے ہی ساتھ نہیں، ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر کوئی اس فیسز سے گزر رہا ہے، صرف ہم اکیلے نہیں ہیں۔ دنیا کو دیکھو، دنیا میں کئی طرح کے لوگ ملیں گے اور بڑی بڑی مشکلات میں پھنسے ہوئے ملیں گے۔ ہم تو اس سے، اللہ کے کرم سے، ہم تو اس سے کافی اچھے ہیں، ہے نا۔ دیکھیے، اپنے ہی اپنوں کا گلا کاٹتے ہیں، یہ میں نے اپنی زندگی ایکسپیرئنس کر چکی ہوں کہ اپنے ہی اپنوں کا گلا کاٹتے ہیں، اس میں لگے رہتے ہیں۔ لوگ ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے، ہنستا کھیلتا یہ لوگ کتنے اچھے سے رہ رہے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ لوگ ہمارے لیے برا چاہ رہے ہیں یا پھر جیلس فیل کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی سٹوری دیکھ لیجئے نا آپ، کہ ان کے سگے بھائی نے انہیں کنویں میں، ان کے سگے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اختتام تو نہیں تھا نا، وہ تو ان کی زندگی کا آغاز تھا۔ اللہ نے اس کے بدلے کتنا کچھ اچھا انہیں دیا ہے، انہیں تخت و تاج پر بٹھا دیا ہے نا۔ وہ اپنے ہی بھائی تھے نا، ان کے سگے، ان کا خون کا رشتہ تھا، جنہوں نے ان کے ساتھ اتنا برا کیا۔ کیوں؟ جیلسی کی وجہ سے، جیلس تھے وہ ان سے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ان کے ابو جان بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان دوسرے بھائیوں سے بھی کرتے تھے، بٹ وہ ان کے فیوریٹ تھے، تو وہ جیلسی کی وجہ سے انہوں نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ ایسا کیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایک بہترین آغاز ثابت ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے بہت کچھ اچھا لکھا تھا آگے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں، نہیں، یہ اپنے برا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی کی ایک اچھی اور ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے نا۔ ہمیں نہیں پتہ آگے کا فیوچر، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بہترین لکھا ہے، ہم جیسا سوچیں گے نا ویسے ہی ہمیں ملیں گا، ہے نا۔ تو ہمیں اللہ پر پورا یقین، بہت زیادہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کر رہا ہے اچھے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کریں گا اچھے کے لیے کریں گا۔ آنے والی زندگی میں اچھے دن بھی آئیں گے، انشاءاللہ ضرور آئیں گے، کیونکہ ہماری جو سائیکلوجی ہوتی ہے، ہم جو سوچتے ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا۔ ہم اللہ سے اچھے کی امید رکھیں گے، بہتر کی امید رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ہی دیں گا، بہتر ہی دیں گا۔ آپ کی جو بھی سوچ ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہی کریں گا۔ میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے میرے لیے، اچھا سوچ رہا ہے، تو وہ جو آپ
اچھا گمان اللہ سے رکھوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی یہ سوچیں گا نا کہ میرا بندہ مجھ سے اتنا اچھا گمان رکھ رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ کتنی آزمائش میں ہے، کتنا صبر کر رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب اچھا کریں گا، تو اللہ تعالیٰ یہ چیز سے خوش ہو کر ہمارے ساتھ اچھا ہی کرتے جائیں گا، اچھا ہی صلہ اس کا ملے گا. ہماری جیسے سوچ ہوں گی اللہ کے لیے، ویسا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ دیں گا. ایک بیمار آدمی ہے، بہت بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا سوچیں گا، میں بہت بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میرے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو وہ سوچ کے اپنے آپ کو بیماری میں ہی مبتلا کرتا جائیں گا. لیکن اگر یہ سوچیں گا وہ کہ نہیں، میرا اللہ بہت بڑا ہے، یہ مجھے بیماری سے نکال دیں گا، میں اچھا ہوں، میں اسٹرانگ ہوں، اللہ سب اچھا کر دیں گا، وہ پازیٹیو سوچیں گا، انشاءاللہ بنا دوائی کے، بنا ڈاکٹر کے وہ ٹھیک ہو جائیں گا، کیونکہ اس کی سوچ پازیٹیو ہے. اللہ کے لیے وہ اللہ سے اچھا گمان رکھ رہا ہے، اچھے کی توقع کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی دیں گا، اسے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین صحت عطا کریں گا. سو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پازیٹیوٹی برقرار رکھنی ہے، پازیٹیو سوچنا ہے، پازیٹیو رہنا ہے، خوش رہنا ہے. جیسے بھی سچویشن ہے، کیسی بھی سچویشن ہو لائف میں، پیسے کی پرابلم ہو، بہت زیادہ پرابلم ہو، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیے، بندوں سے نہیں مانگیے. بندے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں، صرف جو کرنا ہے نا وہ اللہ کریں گا. بندوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے اور انہی سے مانگنا ہے. جو بھی کچھ کریں گا وہ اللہ کریں گا، بندے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، بندے ذریعہ بن کر آئیں گے ہمارے لیے مدد کے لیے، لیکن ذریعہ کون بنائیں گا؟ انہیں اللہ بنائیں گا، ہے نا. تو اللہ سے دعا مانگیے، گر گرا کے مانگیے، رو کر مانگیے، تہجد پڑھیے، نمازیں پڑھیے، رو رو کر دعا کیجیے. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں انشاءاللہ آئیں گی، انشاءاللہ. چلیے میں اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتی ہوں. خوش رہیے اور اللہ سے اچھے کی امید کیجیے. چلیے، اللہ حافظ.